ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا آج سے بہت دن پہلے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم اپنے اعمالوں کو سدھار سکیں، اپنی بیٹی کو کنیز عائشہ بنا سکیں، اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ بنا سکیں، اپنی بیٹی کو ہم کنیز سکینہ بنا سکیں، اپنی بیٹی کو ہم کنیز مہنور بنا سکیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہمارا بیٹا غلام حسین بن جائے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے ہمارا بیٹا غلام غوث بن جائے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے ہمارا بیٹا یعنی غلام خواجہ بن جائے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے ہمارا بیٹا غلام احمد رضا بن جائے؟ تم امام کے پاس جا کے تعویذ مانگتے ہو، کلام الہی میں تو تاثیر ہے، کیا تیری زبان پاک ہے؟ تم جو جا کے تعویذ مانگتے ہو، کہتے ہیں کہ مولانا مجھ کو تعویذ دے دے۔ کہتا ہوں کہ کس بات کی تعویذ دے دوں؟ کہا کہ بیٹے کو انجینئر بنایا ہے، بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہے، بیٹے کو اسکالر بنایا ہے، بیٹے کو فلسفر بنایا ہے، بیٹا خدمت نہیں کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان ماحول کا پروردہ ہوتا ہے، نفس کے اندر اٹریکشن رکھی گئی ہے، نفس جیسا دیکھتا ہے اسی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ آج تیرا نفس جو قوالی کی طرف مائل ہے، تیرے گھر میں فلم چلتا رہتا ہے تو نفس کیوں نہیں قوالی کی طرف مائل ہو؟ تیرے گھر میں اگر قرآن کی بات ہوتی، تیرے گھر میں اگر حدیث کی بات ہوتی، تیرے گھر میں اگر خواجہ ہندل ولی کی بات ہوتی تو تم ہرگز نہیں کہتے کہ ہم کو قوالی سننی ہے، بلکہ تم کہتے کہ یعنی مجھ کو مصطفیٰ کی نعت سننی ہے، مجھ کو غریب نواز کی بات سننی ہے، مجھ کو یعنی احمد رضا کی بات سننی ہے۔ اس لیے کہ نفس کے اندر اٹریکشن رکھ دی گئی ہے، نفس جیسا دیکھتا ہے اسی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک نمازی کو 10 دن شرابی کے ساتھ رکھ دینا، 11واں دن اگر وہ شراب نہ پیے گا تو مجھ کو کٹیہار سے بلا لینا، اور ایک شرابی کو یعنی 10 دن عالموں کی صحبت میں رکھ دینا، اگر وہ 11واں دن نماز نہ پڑھے گا تو مجھ کو کٹیہار سے بلا لینا۔ یعنی صحبتیں رنگ لایا کرتی ہے، اسی لیے تو ہم غریب نواز کی زندگی میں پڑھتے ہیں کہ 20 سال تک خواجہ عثمان ہارونی کا بستر ہوتے رہے۔ خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت نے وہ اثر دکھایا ہے کہ معین الدین آج معین الدین نہیں بلکہ ہندوستان کا راجہ بن گیا ہے، مہاراجہ بن گیا ہے۔ نعرے تکبیر! جواب دے بھائی، نعرے رسالت! جشن ہندل ولی غریب نواز زندہ باد! نعرے تکبیر! ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ! یعنی صحبتیں رنگ لایا کرتی ہے۔ تم اگر نمازی کے پاس بیٹھو گے تو اس کی صحبت کا اثر تیرے اوپر ہوگا کہ تم نمازی ہو جاؤ گے۔ بدلو اپنے طرز زندگی کو۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ پوری دنیا میں واحد قوم مذہب اسلام کے ماننے والے کو ٹارگٹ کیا جاتا؟ برما میں تمہارے لوگوں کو لوگوں نے قتل کیا، فلسطین میں تیرے لوگوں کو لوگ قتل کرتے ہیں، کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا میں توبہ کروں اور اس مومن بھائی کے لیے دعا کروں تاکہ اللہ میری دعا سے اسے نجات عطا فرمائے، میری دعا سے اللہ اسے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آج بھی ہم اپنے نفس کو موٹا کیے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ تعویذ مانگتے ہیں، تعویذ کہتے ہیں مولانا تعویذ دے دے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کس چیز کا تعویذ دے دوں؟ کہتے ہیں کہ بیٹا ڈاکٹر ہے، سیلیگوڑی میں رہتا ہے اپنی وائف کے ساتھ، میں نے اپنی زمین بیچ دی کلیان گاؤں میں، اس کے بعد اس پیسے سے میں نے ان کو MBBS بنایا، پھر ڈونیشن دے کر کے میں نے اسے ڈگریز دلائی۔ آج بیٹے کا یعنی نرسنگ ہوم ہے، بیٹا اپنی وائف کے ساتھ سیلیگوڑی میں رہتا ہے، مجھ کو پوچھنے تک نہیں آتا، مجھ کو یعنی دیکھنے تک نہیں آتا۔ دوسرے آ کر کے کہتے ہیں کہ بابا مجھ کو تعویذ دے دے۔ کس چیز کی تعویذ میں تم کو دے دوں؟ کہا کہ تعویذ دے دے، میرا بیٹا انجینئر ہے، دہلی میں رہتا ہے، فنا کمپنی سے جڑا ہوا ہے، میری خبر نہیں لیتا۔ میں نے پسینہ بہا کر کے اس کو انجینئر بنایا، پسینہ بہا کر کے اس کو ڈاکٹر بنایا، پسینہ بہا کر کے میں نے اس کو اسکالر بنایا۔ آج وہ میری خدمت نہیں کرتا ہے۔ میں یہاں کے کلیان گاؤں کے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں سے تقریر نہیں ایک جملہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں، آپ کے نفس پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے یعنی اس گاؤں کے رہنے والوں، تم نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بنایا لیکن بیٹے کو تم نے عاشق رسول نہیں بنایا، تم نے اپنے بیٹے کو سچا پکا مسلمان نہیں بنایا، اس لیے آج تم کو تعویذ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیٹا بعد میں ڈاکٹر بنے، پہلے بیٹا یعنی سچا پکا مسلمان بن جائے، بیٹا بعد میں اسکالر بنے، پہلے سچا پکا مسلمان بن جائے۔ کیوں بزرگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، غوث اعظم کا، کیوں غریب نواز کا تذکرہ کیا جاتا؟ تاکہ ان کی سیرت سے ہم کو نور ملے، جو ہم کل یعنی فاطمہ الزہرا کی
بصیرت رکھتے ہیں تاکہ ہماری بہن اور بیٹیوں کو یعنی اس سے نور ملتا رہے. ہم کیوں ام المومنین حضرت عائشہ کی زندگی کو رکھتے ہیں تاکہ اس کی زندگی سے اس کو نور ملتا رہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں ایکٹر کا تذکرہ مت کر. جس گھر میں ایکٹر کا تذکرہ ہوگا ان کے بیٹے ایکٹر کے دیوانے ہو جائیں گے. جس گھر میں ایکٹریس کا تذکرہ ہوگا اس کی بیٹی یعنی ایکٹریس کی دیوانی ہو جائے گی. جس گھر میں یعنی دنیا دار کا تذکرہ ہوگا اس کے بچے دنیا دار کے یعنی دنیا کے دیوانے ہو جائیں گے. مت کر اپنے گھروں میں ایکٹر کا تذکرہ, مت کر اپنے گھروں میں ایکٹریس کا تذکرہ. اگر تم کو تذکرہ ہی کرنا ہے تو تم غوث اعظم کا تذکرہ کر, غریب نواز کا تذکرہ کر, یعنی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کر, مخدوم پاک کا تذکرہ کر. میں کہتا ہوں کہ مخدوم بہاری کا تذکرہ کر. میں اپنی بہن اور ماں کو کہتا ہوں کہ تم فلموں کی کہانی مت بیان کر. تم کو اگر بیان ہی کرنا ہے تو شب و روز فاطمہ الزہرا کے بیان کر, شب و روز یعنی غوث اعظم کی ماں کا بیان کر, شب و روز غریب نواز کی ماں کا بیان کر. اس گھر کا بچہ دنیا دار نہیں ہوگا, مصطفیٰ کا وفادار ہوگا. ماں کو دیکھے گا تو قدم چوم لے گا, باپ کو دیکھے گا تو قدم چوم لے گا اور کہے گا کہ میں ڈاکٹر اپنی محنت سے نہیں ماں باپ کی دعاؤں سے ہوں. میرا باپ جنت کا دروازہ ہے, میری ماں کو سراپا جنت کی ہے ہمارے لیے. واہ 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 نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ. اس طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کر اور اس کے بھٹی میں اسلام پلانے کا یہ وقت ہے. اپنے بچوں کو اسلام پلا اور اس کو شریعت مطہرہ پہ گامزن کر. آج ہمارا نفس اتنا موٹا ہوتا چلا گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن عظیم میں آیا ہے, اللہ فرماتا ہے نہی النفس عن الہوی فإن الجنت ہی المأوی. یعنی سرکار اعلیٰ حضرت نے بہت خوب فرمایا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے, اس لیے اپنے نفس کو موٹا مت کیجئے. بلکہ قرآن شریف میں آیا ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو قدم کے نیچے میں رون دیتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو جنت اس کا ٹھکانہ ہو جایا کرتا ہے. ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دنیا کو بہت کچھ مت سمجھیے. غریب نواز نے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا, سیستان سنجر کے علاقے کو چھوڑ دیا, سرکار مدینہ کے حکم پہ ہندوستان چلے آئے اور آج ہندوستان کے بادشاہ ہے. کسی کی حکومت ہندوستان میں نہیں ہے, غلط فہمی میں مت رہنا. نہ کانگریس کی حکومت ہندوستان میں, نہ بی جے پی کی ہندوستان میں حکومت ہے, نہ یعنی سی پی ایم والوں کی حکومت ہندوستان ہے. فقط ایک ہی بادشاہ ہندوستان کا ہے, وہ معین الدین چشتی حسن سنجری جو کہ اجمیر معلیٰ میں آرام فرماتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے 5 دن پہلے اسی کٹیہار ضلع سے سینکڑوں بس اجمیر معلیٰ کی طرف گئی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پورنیہ سے سینکڑوں بس اجمیر معلیٰ کی طرف. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کشن گنج سے سینکڑوں بس اجمیر معلیٰ کی طرف. میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں پورے بہار سے بسیں کدھر جاتی ہے 6 رجب کی تاریخ میں, ساری بسیں اجمیر معلیٰ کی طرف. آپ اتر پردیش چلے جائیے, وہاں سے بسیں اجمیر معلیٰ کی طرف. آپ بنگال چلے جائیے, وہاں سے بسیں اجمیر معلیٰ کی طرف. آپ تمل ناڈو چلے جائیے, وہاں سے بسیں اجمیر معلیٰ کی طرف. آپ چنئی چلے جائیے, وہاں سے بسیں اجمیر معلیٰ کی طرف. آپ یعنی میں کہتا ہوں کہ آپ یعنی دور سے شہر چلے جائیے, وہاں سے بس اجمیر معلیٰ کی طرف. کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور بنگال کی کھاری سے لے کے گجرات کی پہاڑی تک ہر جانے والا یا غریب نواز المدد کا نعرہ لگاتا ہوا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھی جاتا ہے, صرف ہندو ہی نہیں بلکہ سکھ بھی جاتا ہے, صرف سکھ ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی جاتا ہے. ہر جانے والا اجمیر معلیٰ کی طرف. اتر پردیش میں چونکہ مضبوط گورنمنٹ ہے یعنی بی جے پی کی, وہاں سے لوگ قطار در قطار اجمیر معلیٰ کی طرف. کبھی روک کر کے آپ کیوں نہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اے اتر پردیشیوں تم کیوں اجمیر معلیٰ کی طرف جاتے ہو, اے دلی والوں تم کیوں اجمیر معلیٰ کی طرف جاتے ہو. تم کو معلوم ہونا چاہیے 2014 سے اعلان ہو گیا کہ ہندوستان کا وزیر اعظم وہ ہے جس کا سینہ 56 انچ کا ہے. تم کو تو دلی چلے جانا چاہیے, اجمیر کیوں جاتے ہو. کشمیر سے کنیا کماری تک, بنگال کی کھاری سے گجرات کی پہاڑی تک لوگوں کا تانتا لگا ہوا ہے. لوگوں سے جب پوچھیں گے تو وہ یہی بیک زبان کہیں گے کہ دلی میں جو تم سلطان دیکھتے ہو, لکھنؤ میں جو تم سلطان دیکھتے ہو, یہ 5 اور 10 سالہ سلطان ہے. اجمیر معلیٰ میں جو آرام فرما رہے ہیں وہ قیامت تک کا سلطان ہے. جو قیامت تک کا سلطان ہوگا وہیں جایا جائے گا, وہیں دامن پھیلایا بھی جائے گا. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ
رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان غریب نواز جشن ہند الولی کانفرنس سرزمین کلیان گاؤں علامہ غلام غوث رضا مرکزی فیضان فخر بہار ماشاءاللہ یعنی وہ حقیقی سلطان ہے ارے واہ لیتے ہوئے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی محبت کا دعویٰ کرتے بس آخری نقطہ آپ سن لیں کرم میں میرے اس رات میں زیادہ روکنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں لوگوں کو خوراک اتنی ہی دینی چاہیے جو کہ ایکشن کرے ری ایکشن نہ کرے بے شک۔ بس چند باتیں آپ مجھ سے سماعت کر لیں آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کبھی غوث اعظم کی محبت کا دعویٰ واقعی میں یہ محبت کام آتی ہے بات وہاں سے آئی تھی یہاں تک چلی آئی جس محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس نقطے کو پورا کر دو سرکار دو عالم مسجد نبوی میں اور آپ کے صحابی حضرت انس آپ کے پیچھے پیچھے فرماتے کہ حضور جب باہر نکلنے لگے تو میں ان کے پیچھے پیچھے باہر آنے لگا سامنے میں ایک شخص نظر آیا اس نے حضور کو سلام کیا اور کہا کہ سرکار میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہا کہ کون سا سوال کرنا چاہتے ہو کہا حضور کہ قیامت کب آئے گی سرکار دو عالم نے ان کے جملے کو سنا اور مسکرا پڑے پھر حضور فرماتے ہیں کہ تم تو یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی لیکن اتنا مجھ کو بتا دے کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اگر ہم ہوتے تو شاید یہ کہہ دیتے کہ سرکار چند ایک نمازیں ہم نے پڑھی ہے سرکار میں نے چند صدقات و خیرات کیے ہیں سرکار ہم نے چند یعنی یہ کی ہیں یا تو آج کا 40 دن والا ہوتا تو کہتا کہ 40 دن ہم نے لوٹا اور بدلہ اٹھانے کا کام کیا لیکن عاشقوں کی بات سنیے وہ کہتے کہ سرکار میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ سے بے انتہا محبت فرماتا ہوں میں اس کے محبوب آپ سے بے انتہا محبت فرماتا ہوں سرکار دو عالم مسکرا